آپ نے آیت کو غور سے سننا ہے، پھر میں ایک ایک لفظ کا آپ کو معنی بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کا با محاورہ ہم ترجمہ کریں گے، اور جو ایم سی کیوز اس میں ہوگا یا شارٹ کوسچن ہوگا وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ انڈر لائن کرتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سب سے پہلے الفاظ کو دیکھیں میرے بچوں، یا ایھا النبی، اس کا معنی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا معنی اے پیغمبر، اے رسول خدا۔ کوئی بھی آپ لفظ اس کی جگہ پہ لکھ دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے لفظ اتق اللہ، ادھر بھی میں نے لکھا اتق اللہ، اس کا معنی ہے اللہ سے ڈرو۔ کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اور میرے بچوں یہ لفظ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ بورڈ میں ایم سی کیوز آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایم سی کیوز ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطیع، اور پیروی نہ کرو۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تطیع کا معنی ہے پیروی۔ ولا تطیع، پیروی نہ کرو، حکم نہ مانو، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا۔ ان اللہ، ان میرے بچوں قرآن میں جدھر بھی یہ دو لفظ آتے ہیں، آپ کو میں نے 9th میں بھی بتائے تھے، یہ دو لفظ ہیں انا اور دوسرا لفظ ہے میرے بچوں انا۔ ان دونوں کا معنی جو ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بے شک۔ دوسرا معنی ہوتا ہے یقیناً، تیسرا معنی ہوتا ہے تحقیق، چوتھا معنی ہوتا ہے ضروری، پانچواں معنی ہوتا ہے تاکید۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال جو ہوتا ہے میرے بچوں بے شک، ہم زیادہ اس کا معنی کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ یہ لفظ جو ہوتا ہے نا کانا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں میرے بچوں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ کانا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے تھا۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہاں پہ میرے بچوں ہم نے اس کا معنی تھا کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا معنی ہم نے ہے کرنا ہے۔ جیسے الفاظ استعمال ہوں گے اس کے مطابق ہم کانا کا معنی استعمال کریں گے، پر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا ایک معنی ہوتا ہے اور دوسرا معنی ہوتا ہے تھا۔ ان اللہ، بے شک، یہاں پہ جو ہے نا کانا کا معنی ہے کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ اب پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیں میرے بچوں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو پہلی دو آیات ہے نا، ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، تو پہلی دو آیات جو ہیں یہ پہلا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ دوسری آیت پہ آ جائیں میرے بیٹوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَاتَّبِعْ کا معنی ہوتا ہے پیروی کرو۔ ما یوحا، یہ دو طرح کے ماں ہوتے ہیں بیٹے، ایک ماں نفی کا ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور ایک ماں ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو یا جس۔ یہاں پہ ماں کا معنی ہے جو، واتبی، اور پیروی کرو، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیکا، آپ کی طرف، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے۔
آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے اے محمد آپ پر وحی کی جاتی ہے. ان اللہ بے شک اللہ ہے, کانا ہے, بما تعملون, بما وہی ماں آ گیا, بما یہاں با کا معنی ساتھ ہے, ماں کا معنی جو ہے یا جس ہے. بما تعملون خبیرا, اس کی جو تم عمل کرتے ہو, خبیرا خبردار ہے. مطلب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں. بے شک خدا تمہارے سب اعمالوں سے, سب کاموں سے باخبر ہے, اس کے علم میں ہے. اور میرے بچوں اس کے بعد تیسری آیت ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَتَوَكَّل, یہ شارٹ کوسچن میں یہ لفظ آ جاتا ہے وَتَوَكَّل. وَتَوَكَّل یہ شارٹ کوسچن میں میرے بچوں لفظ آتا ہے, اس کو انڈر لائن کر لیں. اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ رکھنا. وَتَوَكَّل تم بھروسہ رکھو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ خدا پر بھروسہ رکھو. وَكَفَى اور کافی ہے. بِاللَّهِ اللہ کا معنی اللہ ہی ہوتا ہے. وکیلا, وکیلا کا معنی ہوتا ہے کارساز ہے. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی نگہبان ہے, وہی کارساز ہے. اور میرے بچوں یہ پہلی 3 آیات جو ہیں یہ پہلا شارٹ کوسچن بھی ہے. پہلی 3 آیات کا ترجمہ وہ کوسچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شارٹ کوسچن جو ہے سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی. سنیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا. دوسری بات واتبع ما یوحی الیک من ربک, جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا. اور وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا, اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز کافی ہے. یہ پہلی 3 آیات جو ہیں میرے بچوں یہ پہلا شارٹ کوسچن جو ہے اس کا آنسر ہے. یہ آپ انڈر لائن کر لیں میرے بچوں. اب ہم چوتھی آیہ مبارکہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بورڈ میں 4 نمبر کی آ جاتی ہے. لانگ کوسچن میں 4 نمبر کی آیت کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. سنیں میرے بچوں پہلے آیہ مبارکہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. اور میرے بچوں اس آیہ مبارکہ میں 1-2 کوسچن ہیں جن کو ہم نے سولو کرنا ہے, اور یہ اس میں شریعت کے چند ایک احکامات بھی ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے بچوں, ما جعل اللہ, میں نے آپ کو ماں کے بارے میں ادھر بتایا تھا کہ ماں جو ہوتے ہیں نا, لفظ ماں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کا معنی جو ہوتا ہے یا جس ہوتا ہے. جو ماں ہوتا ہے نا, جو ماں ایک, اس کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن گرامر میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پیپر کے ریلیٹڈ یہ کوسچن نہیں ہوتا. اور گرامر کی باتیں آپ کے ساتھ کوٹ کروں گا تو آپ کی سطح سے اوپر کی باتیں ہوں گی. تو لفظ ہے ما جعل اللہ, اللہ نے نہیں بنائے, اللہ نے نہیں بنائے. لرجل, رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی. ما جعل اللہ لرجل, اللہ نے کسی آدمی میں نہیں بنائے. من قلبین, 2 دل. من کا معنی سے, قلبین کا معنی ہوتا ہے 2 دل.
فی کا معنی ہوتا ہے میں، جوفی ہی، جوف کہتے ہیں سینے کو، پہلو کو. اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. آگے ایک بہت بڑا سوال ہے، ادھر میں نے لکھا بھی ہوا ہے زہار سے کیا مراد ہے. بیٹو کیا ہے میرے بچوں؟ زہار سے کیا مراد ہے؟ میرے بچوں بوائز ایک منٹ ہولڈ کیجئے. اگر کسی بچے کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی ضرور اپنا سوال پوچھیں، میں آپ کا آنسر بھی ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں. بوائز اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ان کو میسج دوبارہ کرنا پڑے گا سر. ادھر تو نہیں ہوگا نیٹ. بوائز یا گرلز جو بھی ہے وہ لکھ لیجیے ساتھ. آپ ادھر سے 10th میں گرلز میں بھیج دیں. اوکے بولو سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے بچوں میں آپ کو زہار کے حوالے سے بتا رہا تھا، یہ ایک شارٹ کوسچن ہے، زہار سے کیا مراد ہے. اس آیہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، وَمَا جَعَلَ اور نہیں بنایا، أَزْوَاجَكُمْ تمہاری بیویوں کو، اللَّائِی جن کو، تُظَاهِرُونَ تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. تو میرے بچوں اس آیت کے اس ٹکڑے کا پس منظر تھوڑا سا سن لیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے تو زہار ہوتا کیا ہے. میرے بچوں زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے کفار میں یہ بات عام تھی. میاں بیوی کے درمیان جب کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اب ہمارا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اب ہمارا کیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. تو میرے بچوں اس کے بعد میاں بیوی کے رشتہ ازدواج کو وہ منقطع کر لیتے تھے. لیکن جب اسلام آیا اور کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی یہ باتیں ہوئی کہ غصے میں کسی نے کہہ دیا کہ ہم سے زہار ہو گیا. میرے بچوں آیت نمبر 4 پہ دوبارہ آ جائیں. آیت نمبر 4 پہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، وما جعل اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. آگے کہا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری عورتوں کو جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں. مطلب کیا ہوا، زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے غصے میں آ کر لڑائی جھگڑے میں اپنی بیوی کو وہ ماں کہہ دیتے، وہ کہتے کہ اب جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہو گئی ہے اور اس سے میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے. اسلام نے کہا
ایسا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، گناہ ہوتا ہے۔ اسلام نے باقاعدہ میرے بچوں اس کی سزا بتا دی۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی بندہ ایسا کہہ دے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ بیٹو غور سے سننا، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، ایک غلام آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 روزے مسلسل رکھنا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو میرے بچوں غالباً شاید آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ اس کے بعد میرے بچوں ایک دوسرا کوشچن ہے، اس کو کہتے ہیں متنبہ سے کیا مراد ہے۔ ادھر سوال بھی ہے، متنبہ سے کیا مراد ہے۔ متنبہ میرے بچوں کہتے ہیں اڈاپٹ، کوئی انسان کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس پر میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی ماں ہوں، اس پر بلدیت جو ہے وہ میری ہوگی اگرچہ وہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کچھ یوں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام زید بن حارث، یہ چھوٹا سا بچہ تھا 6 سال کا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھی نا، ان کے چچا زاد بھائی نے اس بچے کو خریدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی ان کو ہبہ کیا۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ نے اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیا، اور یہ بچہ جو تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی بسر کی۔ اور لوگ کہتے تھے یہ زید بن حارثہ نہیں، لوگ ان کے والد کے نام کو نہیں جانتے تھے، وہ کہتے تھے زید بن محمد۔ کیا میرے بچوں؟ زید بن محمد، کہ یہ محمد کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ نازل کر دی کہ یہ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ کسی دوسرے کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچوں اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا اس نے أَدْعِيَاءَكُمْ تمہارے پالکوں کو، أَبْنَاءَكُمْ تمہارا بیٹا، اور تمہارے اڈاپٹ کیے ہوئے بچوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو تم کسی بچے کو اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو کہہ دیتے ہو نا کہ میرا بیٹا ہے، رب نے کہا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ افواہکم منہ کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں، ذالکم یہ قولکم تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رب جو ہے نا وہ حق کہتا ہے، واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی ذات جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ذات کیا کرتی ہے؟ سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ ابھی اسی آیت کا تسلسل جو ہے آیت نمبر 5 میں لیا ہے۔ یہ جو متنبہ ہے، یہ متنبہ جو ہے، متنبہ سے کیا مراد ہے، اس کا آنسر جو ہے آگے آیت نمبر 5 میں بھی ہے۔ میرے بچوں ذرا سنیے، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ پیچھے تسلسل چلتا آ رہا تھا، لفظ کا لفظ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، معنی کا معنی کے ساتھ میرے بچوں ربط ہوتا ہے۔ قرآن کی کس آیت پہ جا کر کون سا مفہوم ختم ہوتا ہے اس کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلامیات تو بہت سی آسان ہے، تو یہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں۔ یہ اس کے لیے عربی کا ایک قانون ہے، وہ کہتے ہیں المعنی تحت الترکیب، الترکیب تحت المعنی، معنی جو ہے وہ ترکیب کے بغیر نہیں آتا۔
اور جب تک کسی بندے کو گرامر نہیں آئے گی تو قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بارہا پہ میرے بچوں آپ کو بتایا کہ 16 علوم کا جاننا ضروری ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے. اچھا میرے بچوں آگے چلتے ہیں. ادعوہم، تم ان کو پکارو. کن کو؟ وہ متنبع جو ہیں، اڈاپٹ کیے ہوئے بچے جو ہیں، تم ان کو پکارو. لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے. ہوا اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے، یہی منصفانہ بات ہے. یہ ایک پوائنٹ ساتھ بیان کر دیا. ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ یہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے ناموں کا علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں. فی الدین، دین میں، بموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں. اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم ہے تو ان کو ان کے نام سے پکارو. کن کو؟ زید بن حارثہ کو. کیونکہ لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے. تو رب نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہیں معلوم تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہے اور تمہارے دوست ہیں. اور کہا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر گناہ نہیں ہے، تم پر گناہ نہیں ہے. فیما اخطأتم، اس چیز کے بارے میں جو غلطی سے تم سے سرزد ہو گئی، جو بات غلطی سے سرزد ہوگی. یعنی تمہیں تو پہلے ان کے باپ کا نام موجود نہیں تھا، تم زید بن محمد کہتے تھے. اب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کے والد کریم کا نام جو ہے حارث ہے، تو اب تم زید بن محمد نہ کہو بلکہ زید بن حارثہ کہو. وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم پختہ دلی ارادے سے کہتے ہو، جان بوجھ کر کرتے ہو، تو اس پر گناہ ہے. اور کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی، پیچھے جو الفاظ ہیں خطا سے سرزد ہوگی، تو کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا ہے میرے بچوں؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور میرے بچوں یہ آیہ مبارکہ آیت نمبر جو 6 ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اچھا میرے بچوں، النبی، یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ امت کی ماں ہے. النبی، نبی اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین، مومنوں سے. اب میرے بچوں ہماری جان جو ہے نا، ہم اس کے خود مالک نہیں ہیں، ہماری جان کا مالک بھی اللہ کا رسول ہے. یہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا النبی، نبی زیادہ اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین، مومنوں پر. من انفسہم، من کا معنی سے، انفسہم ان کی جانوں سے. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. ساتھ یہ بتا دیا وازواجہ، اور ان کی بیوییں امہاتہم تمہاری مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیوییں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. یہاں پہ ایک پیغام بھی دے دیا، ایک میسج بھی دے دیا کہ نبی کی بیوی کو پیغام نکاح بھیجنا مطلقاً حرام ہے. اور جو بندہ نبی کی بیوی کو پیغام نکاح بھیجے گا وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس آیت سے یہ بھی ساتھ بتا دیا. اور کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خونی رشتے دار، بعضهم ان میں بعض، اولا ببعض ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم کے مطابق. من المؤمنین والمہاجرین، مومنین سے اور مہاجرین میں سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا،
मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना, औलियाइकुम मारूफा, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो। वकान अल्लाहु बिमा तामलून खबीरा, वकान दालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये हुक्म किताब कुरान मजीद में लिख दिया गया है। ये अल्लाह ने ये पैगाम कुरान में पहले से ही दर्ज कर दिया। तो मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज हमने पहली 6 आयात और 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये जो किताब में थे एक्सरसाइज में वो हम कर चुके हैं। तो मेरे बच्चों, आपने सारे के सारे एक मरतबा MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। और अभी कोई किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, और कल भी आप पूछ सकते हैं। मैसेज कर दें बेटे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, एक मरतबा फिर सुन लें आप लोग, सूरह अहजाब का क्या माना है। अहजाब का माना होता है लश्कर, जमात, गुरोह। सूरह अहजाब के कितने रुकू हैं? 9 रुकू हैं मेरे बच्चों। सूरह अहजाब की कितनी आयात हैं? 73 आयात मुबारका हैं। और मैंने एक आपको और चीज बताई थी, गज़वा अहजाब का दूसरा नाम क्या है? गज़वा खंदक। फिर मैंने आपको एक और सवाल दिया था, खंदक किस सहाबी के मशवरे से खोदी गई? हजरत सुलेमान फारसी। और मेरे बच्चों, जिंदगी ने वफा की तो किसी वक्त हम हजरत सुलेमान फारसी का किस्सा आपको सुनाएंगे कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। मेरे बच्चों, मैं और आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मुझे और आपको इस्लाम की हकानियत का क्या पता है? अगर पूछना है तो सुलेमानी फारसी से हम पूछें कि इस्लाम की हकानियत क्या है। कहां फारस से चले अरब में पहुंचे, उनकी दास्तान बड़ी दुखी है। बूढ़े हो चुके थे जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात, हिजरत के दिन मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो ये भी वहां पे हाजिर खिदमत हुए। इन्होंने जो वो राहिब जो थे उनसे जो निशानियां वगैरह इनके सामने आई थी वो निशानियां लेकर गए। क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए इशारतन बात कर देता हूं। तो हजरत सुलेमान फारसी के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के शमाली जानिब जो है वो खंदक खुदवाई। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।